أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا ایک ہی حصے کے تحت اس آیت کو انالائز کیا جائے گا۔ آیت کے الفاظ سے بات کریں گے۔ فا حرف ہے، ان حرف ہے، حرف شرط ہے، کذبوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف زال با حروف مادہ، باب تفعیل، کذبا یکذب تکذیبا جھٹلانا کے معنی میں، کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی ہے، فا حرف ہے، قد پھر حرف ہے، حرف تحقیق ہے، کذبا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہی حروف مادہ ہیں جو کذبوا میں تھے، کاف زال اور با، باب تفعیل ہے جھٹلانا کے معنی میں۔ رسول رسول کی جمع ہے، مرفوع استعمال ہوا ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد قبل ظرف ہے اور قبل کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی کاف۔ جاؤ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جاء یجیء مجیئتن آنا کے معنی میں، اور جاؤ میں آپ دیکھیں ماضی کا جو صیغہ ہے اس کے آخر میں آپ کو الف لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، جاؤ کو کہیں بھی الف کے ساتھ نہیں لکھا ہوا دیکھیں گے آپ قرآن مجید میں۔ عام عربی میں یہاں پر الف آئے گا۔ با حرف جر ہے جس کے بعد البیناتی مجرور ہے، واو حرف ہے، الزبر مجرور ہے، واو حرف ہے، الکتابی مجرور ہے، اور الکتاب کے بعد آخری لفظ اس آیت کا المنیر ہے جو کہ صیغہ اسم الفاعل ہے، نون واو را حروف مادہ ہیں، باب افعال انورا ینورو، اور اس سے پھر منیر کا لفظ جو ہے یہ اسم الفاعل کا لفظ بنتا ہے۔ الفاظ میں بات مکمل ہو گئی ہے، چلتے ہیں جملے کے اعراب کی طرف۔ ہم نیا جملہ بنا رہے ہیں تو ہم فا کو استنافیہ مان لیں گے، ورنہ اس فا کو عاطفہ مانا گیا ہے۔ ان حرف شرط ہے جس کے بعد آپ کو دو جملے ملنے چاہیے، ایک شرط اور ایک جواب شرط۔ کذبوا فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، کاف مفعول بہ کی ضمیر ہے، فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا۔ جواب شرط آگے آ رہا ہے جو کہ فا سے شروع ہو رہا ہے، لہٰذا یہ فا جزائیہ ہوگا۔ قد حرف تحقیق ہے، کذبا فعل ماضی مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل آگے آ سکتا ہے اس لیے کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو رسل جو ہے یہ کذبا فعل مجہول کا نائب فاعل ہے۔ رسل نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد من قبلی کا جار مجرور آ رہا ہے، لہٰذا من قبلی کا جار مجرور کو رسل کی صفت بنا دیں گے، گویا رسل موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر نائب فاعل بن جائے گا کذبا فعل کے لیے۔ جار مجرور کو انالائز کروں تو من حرف جر ہے اور مجرور قبلی کا ہے جو کہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ پھر کذبا فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط بن رہا ہے، اور پھر شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن رہا ہے، لیکن جملہ ابھی جاری ہے اور آگے آ رہا ہے جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر۔ اب اس جملے کو ہم پہلے انالائز کرتے ہیں پھر کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جاؤ فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر جو ہے رسول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بالبینات جار مجرور متعلق ہو جائے گا جاؤ کے، واو عاطفہ ہے، الزبری یہ معطوف ہو جائے گا، معطوف اول ہو جائے گا جس کا معطوف علیہ البینات ہو جائے گا، گویا البینات معطوف علیہ ہے، الزبری معطوف اول ہے، واو عاطفہ ہے، اور الکتاب المنیری موصوف صفت ہو کے معطوف ثانی ہے، اور پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا جاؤ فعل کے، اور جاؤ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع صفت بن جائے گا یہ بھی رسولن کی، اور پھر رسولن نائب فاعل جو ہے اپنی دونوں صفات، ایک من قبل کا اور ایک جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر کذبا فعل مجہول کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یوں اس جملے کو ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیں گے اور یوں ہمارا آج کا جملہ بھی انالائز ہو جائے گا۔ مین جملہ شرطیہ بنتا ہے جو ہم نے پہلے ہی انالائز کر لیا ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ بھی اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملہ کذبوا کا لا محل له معطوف والا جملہ قل فی الآیت السابقہ قرار دیا ہے، اور پھر لمبی چوڑی بات انہوں نے آگے کی ہے کہ جواب الشرط محذوف ہے، تقدیرہ فاصبر کما صبر رسل من قبلک کا، بہرحال ہم نے آسان ترکیب کی اور جملہ مستأنفہ بنا دیا۔ جملہ قد کذب رسل لا محل له تعلیل للمقدر لأن الفعل ماضی لفظا و معنی، یہ بھی تفصیل دی ہوئی ہے ورنہ سمپل جملہ ہم انالائز کر سکتے ہیں اس کو۔ جملہ جاؤ والا لا محل لها رسل کے لیے صفت قرار دیا، تو ورکنگ میچ ہو گئی ہے۔
اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو بے شک کئی رسول تجھ سے پہلے جھٹلائے گئے، جاؤ بالبینات والزبور والکتاب المنیر، جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 بھی گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔